بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے وہ کروائے جائیں گے، اور یہ بھی ایک تجویز ہے کہ سینٹ کے انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کروا دیے جائیں، تاکہ اپوزیشن اگر استعفے دیتی بھی ہے تو پھر ان استعفوں کی منظوری سے پہلے سینٹ کے الیکشن ہو جائیں۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ یہی سب سے پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ یہ شو آف ہینڈ کی خان صاحب کو ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی خان صاحب کو لاسٹ سینٹ کے الیکشن میں تھوڑے ہاتھ لگ گئے تھے، اسپیشلی کے پی کے میں۔ خان صاحب کے تقریباً کوئی 20 ایم پی ایز جو ہے وہ بک گئے۔ انہوں نے 3 کروڑ روپے ایچ وصول کیے، اور شاید اب بھی خان صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن میں یہ میرے لوگ کے پی کے اور بلوچستان، یہ 2 جگہ ہیں جہاں پہ پیسہ بہت چلتا ہے، صحیح، اور پنجاب میں بہت کم، کیونکہ تعداد زیادہ ہے۔ فاٹا میں بھی بہت چلتا ہے، لیکن اب فاٹا کی آپ سیٹیں نہیں ہیں ویسے۔ بیسیکلی خان صاحب کو خطرہ یہی ہے کہ شاید میرے لوگ کہیں بک نہ جائیں، تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ شو آف ہینڈ سے شاید ان کے لوگ جو ہے وہ ٹوٹ نہ سکیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لاسٹ الیکشن میں بھی، سینٹ کے الیکشن میں کے پی کے میں جن لوگوں نے پیسے لیے، اور پھر خان صاحب نے تقریباً ان 20 لوگوں کو پارٹی سے نکال بھی دیا، اور کچھ بچ بھی گئے۔ کیونکہ یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح صدیق صاحب کہ اس میں جب پرویز خٹک، جہانگیر ترین صاحب، خان صاحب بنی کالا میں وہ ویڈیوز دکھائیں گے جس میں ایم پی ایز نے 20 کروڑ روپے لیے، اس میں مجھے آپ جی یاد ہے ایک خاتون تھیں جنہوں نے رو کے قرآن اٹھا کے پریس کانفرنس کی کہ میں نے تو کوئی پیسہ نہیں لیا۔ وہ خاتون اس لیے یاد رہیں کہ انہوں نے وہ 3 کروڑ روپے گنتے ہوئے جو شخص پیسے دینے آیا تھا اس سے 10 لاکھ روپے اور بھی مانگ رہی تھی۔ پھر کرتے کرتے وہ 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور 3 کروڑ لینے کے باوجود وہ ضد کر رہی تھی کہ 10 لاکھ روپیہ اوپر دیں، اور 7 نوٹ گن کے اپنے بیگ میں بھی ڈال رہی تھی۔ تو وہ خاتون نے جب پریس کانفرنس کی، قرآن اٹھایا اور قسمیں اٹھائیں اور رو کے کہا میں تو کوئی پیسے نہیں لیے، تو مجھے اس لیے وہ خاتون یاد ہے۔ تو بیسیکلی اب بھی آئی ڈونٹ نو یہ کتنا اس کو سینٹ کو بچا سکیں گے۔ اگر اپوزیشن جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیتی ہے، الیکشن پارٹیسپیٹ نہیں کرتی۔ لیکن سر اس سوال سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان کا پارٹی پہ کنٹرول نہیں ہے، کہ جو یا ان کا اپنی پارٹی کے اراکین پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں دوسرے لوگوں کو؟ بیسیکلی دیکھیں یہ 2 جگہ ایسی ہیں، بلوچستان کے پی کے ایز اے ہول، جہاں پہ جو دوسری پارٹیز ہیں یا فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہیں وہ سینٹ میں آنا چاہتے ہیں، تو نیچرلی ایم پی ایس کے پاس ایک ٹول ہے، وہ پیسے لیتے ہیں، وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایم پی ایس 2 لوگوں سے، 2 پارٹیوں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، 3 لوگوں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں پرائورٹیز ہیں 1 2 3 4 تک آپ سینٹ ہے، جنرل سیٹ ہے، ریزرو سیٹ ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ ہے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک انکم کا ذریعہ بھی ہے اگر آپ اس کو کرپشن نہ سمجھیں۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نئے چہرے لاؤں گا، حالانکہ نئے چہرے تو صرف فلموں میں ہی کامیاب ہوتے ہیں، پالیٹکس میں نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے آج بھی ان کی ڈیلیورنس اور پروگرس اور ان کی جو گورننس ہے وہ نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو بیسیکلی خطرہ وہی ہے، وہ ایکسپیرینس ہی کر چکے ہوئے ہیں، اس لیے۔ لیکن پیسے اس سینٹ الیکشن میں بھی چلیں گے، چاہے وہ اپوزیشن بائیک آؤٹ بھی کر دے، کیونکہ کئی انڈیویجولز بھی ہیں جو بہت مالدار ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں، اور وہ آ کے پھر پارٹی کسی نہ کسی کو جوائن کر لیتے ہیں۔ تو بیسک وجہ وہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خان صاحب سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی، کہ کسی امبیرسمنٹ میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ اتنی میجورٹی ہونے کے باوجود بھی اگر سینٹ کی سیٹیں وہ جیت نہیں پاتے تو نیچرلی اس میں خان صاحب کو دھچکا لگے گا۔ لیکن سر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ ہمارے اس جمہوری اور سیاسی نظام کا حصہ تو ہے۔ بالکل ہے۔ آپ ہارس ٹریڈنگ 2 طریقے کی ہے نا جی صدیق صاحب، ایک وہ ہے جو پیسے لے کے کی جاتی ہے، ایک وہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس کر کے کروا دیتی ہے۔ تو دونوں طریقے سے بات تو وہی ہے۔ تو اگر ایم پی اے نے انفلوئنس ہو کے، ڈر کے، خوف سے، تو وہ کیوں نہ پیسے لے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم پیسے لے کے کر لیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 طرفہ ہارس ٹریڈنگ اس بار بھی چلے گی؟
بالکل چلے گی, چل رہی ہے. آپ نے گلگت بلتستان کا حال نہیں دیکھا, وہاں کیا ہوا, ایک سیٹ تھی تحریک انصاف کی پارٹی کا وجود نہیں تھا, وہاں سے وہ 22 سیٹوں پہ آ گئے. تو یہ ہوتا ہے, جو بھی سٹنگ پارٹی ہو, خان صاحب کا جو بھی سلوگن تھا انہوں نے وہ روایتی سیاست. اچھا بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کیا ڈر ہے اس حکومت کو کہ یہ تجویز زیر غور ہے کہ الیکشن فروری میں کروا دیے جائیں؟ عموماً میں نے سر پچھلے دنوں یہ دیکھا تھا اور ریکارڈ بھی دیکھا کہ یہ جو 20 سال گزشتہ گزرے ہیں ان میں 6 الیکشن ہوئے سینٹ کے, اور ان 6 الیکشن میں وہ الیکشن ہوئے مارچ کے دوران, کوئی 2 مارچ کو, کوئی 5 کو, کوئی 7 کو. لیکن یہ چاہ رہے ہیں جی کہ ہم فروری میں ہی کروا دیں. کیا ان کو ڈر ہے یا خوف ہے کہ اپوزیشن استعفے نہ دے دے؟ بالکل اسی وجہ سے یہ تجویز ہے, لیکن یہ کر نہیں پائیں گے. الیکشن کمیشن کو اس طرح ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح گورنمنٹ سوچ رہی ہے. آپ نے آئینی ترمیم لانی ہوگی آپ کو. الیکشن اگر آپ فروری میں کروا بھی دیں تو ڈر تو وہی ہے نا کہ جی اپوزیشن گن نہ ڈال دے, کیونکہ انہوں نے 1 فروری کا ٹائم دیا تھا. اب کیونکہ انہوں نے یہ تجویز دے دی ہے تو میرا خیال وہ بھی اپنا ٹائم پیچھے کر لیں گے شاید, اور انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ فروری سے پہلے ہی ہم لوگ کچھ نہ کچھ کریں. اگر اتنی بڑی تعداد میں ریزائن آ گئے تو ڈیفینیٹلی گن تو پڑ جائے گا نا جی. اچھا بیگ صاحب, شو آف ہینڈ کے لیے بھی ایک ترمیم کی ضرورت ہوگی اور وہی اپوزیشن کے بغیر کر نہیں سکتے. کل انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں گے شو آف ہینڈ کے لیے. کیا آئینی ترمیم سپریم کورٹ ظاہر آئین کی سر صرف تشریح کر سکتی ہے, وہ آئین تو نہیں بنا سکتی؟ کیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکے گا؟ ادروائز تو پھر سیکرٹ بیلٹ پہ ہی جانا پڑے گا. یہ کچھ بھی کریں, آئینی ترمیم کے لیے ان کو اپوزیشن کی ضرورت ہے. میں اسی لیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن آپ کے اس سسٹم کا ایک حصہ ہے. آپ اس کو بالکل نکال کے نہ تو آپ پارلیمنٹ چلا سکیں گے, نہ آپ گورنمنٹ چلا سکیں گے, نہ آپ کوئی اصلاحات لا سکیں گے, نہ آپ کوئی چینج کر سکیں گے. لہٰذا اپوزیشن کو اپوزیشن کا رول ضرور دیجئے, اور جو اپوزیشن کی عزت بنتی ہے وہ دیں اور اپنا کام چلائیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں. ایک سیدھا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جو اپوزیشن کے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وزراء سمجھے جاتے ہیں, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, شیخ رشید, وہ مسلسل سر ایک بات کر رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, آئیں اپوزیشن بات چیت کرے, مذاکرات کرے. ان کا جو وزیر اعظم میں کہتا جی میں تو بات چیت نہیں کرتا, یہ جب بھی بات چیت کرتے ہیں این آر او مانگتے ہیں. تو جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب وزراء ہیں ان کی کوئی سٹانس اور ہے, عمران خان کا سٹانس کچھ اور ہے. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں بالکل میرا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کا تو شاید ذاتی طور پر کوئی نقصان نہ ہو. یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. مقصد یہ کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, فیملی وائز کچھ نہیں ہے, نہ آگے نہ پیچھے. لیکن آپ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, آپ اس ملک کا نقصان کر دیں گے. ہو سکتا ہے آپ کا ذاتی کوئی نقصان ہو, لیکن ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آپ کو یہ کچھ چیزیں سوچ سمجھ کر, اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کر, جب آپ کسی ملک کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کسی پارٹی کو, کسی کنٹری کو, تو آپ کو اپنے ذاتی مسائل کو, ذاتی انا کو, ذاتی پسند اور ناپسند کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. جو کہ جس چیز کا ہم فقدان دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ صرف انا کی بات چل رہی ہے. جو وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بات چیت کرنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے علاوہ تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. آپ فرض کریں 3 سال آپ کی گورنمنٹ اور رہتی ہے, آپ 3 سال لڑائی جھگڑے میں گزار دیں گے. اس ملک کا آپ نے آلریڈی بہت نقصان کر دیا ہوا ہے. ہماری معیشت آپ کی وجہ سے ڈوبی, ہمارا گروتھ ریٹ آپ کی وجہ سے کم ہوا, مہنگائی جو آپ نے کی, الیکٹریسٹی, پیٹرول روز آپ مہنگا کر رہے ہیں, یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ صدیق صاحب اس لیے ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے نہیں دینے. وہ کہہ رہے ہیں آپ گیس کا ٹیرف بھی اوپر کریں, الیکٹریسٹی ٹیرف بھی اوپر کریں. وہ کتنا اوپر کریں گے؟ یہ لوگ کس طرح افورڈ کریں گے؟ جابز ہیں نہیں, مہنگائی آپ نے, یہاں تو ان کی انکم بڑھا دیجئے, پھر مہنگائی بھی بڑھا دیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس سارے کھیل میں صرف یہ ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں. بھائی آپ کو کیوں نہیں پرواہ؟ یہ قوم نے آپ کو ووٹ دیا, یہ ملک کے آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو پرواہ ہونی چاہیے. اچھا بیگ صاحب, جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, ایک طرف ہم ان کے ساتھ بھی قرضہ لے رہے ہیں, ابھی تو چلو پروگرام سسپینڈڈ ہے, لیکن دوسری طرف گزشتہ پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ 12.5% کے اوپر 3 سے 4 ارب ڈالر انہوں نے مختلف بینکوں سے لیے ہیں. پہلے جب یہ مصروف آئے تھے تو آلموسٹ 1 لاکھ روپیہ
ایک پاکستانی پہ تھا، اب وہ بڑھ کر 1.5 لاکھ یا 1,34,000 کچھ لوگ کہتے ہیں، کوئی 1.5 لاکھ کہتے ہیں، ایک پاکستانی پہ ہو چکا ہے۔ آنے والا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اتنا ہی قرضہ ہے، کس طرح اتاریں گے ہم پھر یہ؟ صدیق صاحب وہ ساری گفتگو یہ جو حکومت، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے، وہ تو پتہ نہیں جھوٹ کہاں ہے، کر رہی۔ وہ تو سارا جھوٹ ہے، ٹیک آف کر رہی ہے۔ آپ جس سٹیج پہ گورنمنٹ آپ کو ملی تھی، گروتھ ریٹ اور جو ہماری معیشت کا حال ہے، اس میں آنے کے لیے بھی صدیق صاحب آج اگر شروع کریں تو 10 سال چاہیے۔ ٹیک آف کہاں کر رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جتنے وعدے، جتنی باتیں الیکشن سے پہلے کی، اگر میں کرتا تو اللہ جانتا ہے میں کسی افریقہ کے جنگل میں بھاگ جاتا، میں قوم کو چہرہ نہ دکھاتا۔ اتنا بڑا کال آف فیل میں تضاد خان صاحب میں نے تو فیس نہیں کر سکتا۔ خان صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی ایک آدھا بندہ بھی مجھے کہہ دے میرے خلاف نعرہ لگا دے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ نہیں، وہ تو جن کے ہاتھوں میں آج کل یہ کھیل رہے ہیں، جس ڈٹھائی سے یہ کہتے ہیں میں یو ٹرن لیتا ہوں، اور جس اکڑ سے یہ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں، او بھائی کون سا این آر او؟ آپ کہاں دے سکتے ہیں این آر او؟ آپ کے بس میں ہے این آر او؟ آپ دے سکتے ہیں کسی کو این آر او؟ کیا بار مطلب میں تو روز دیکھتا ہوں بیانات ان کے، این آر او نہیں دیں گے، ان کے جو چیلے چمچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں این آر او نہیں دیں۔ بھائی آپ کے بس میں ہے، آپ کو تو میرا خیال میں کچھ زیادہ ٹائم گزرے گا تو آپ کو این آر او کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ یہ وہ جو کہتے ہیں نا صفحہ پلٹتے دیر نہیں لگتی، میں نے تو ہسٹری میں دیکھا ہے صدیق صاحب، ایک دن آپ بادشاہ اور دوسرے دن آپ سڑک پہ ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے، اللہ کی پناہ، میں کہتا ہوں برے وقت سے بچنا چاہیے۔ ایک دن پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور دوسرے دن مرحوم فوت ہو گئے، ٹرین اسٹیشن پہ ایک بندہ ان کو چھوڑنے گیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ خیر دونوں فوت ہو گئے، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ تو ایک دن آپ پرائم منسٹر تھے اور دوسرے دن ٹرین اسٹیشن پہ آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ تو یہ ملک جو ہے اس میں سوچ سمجھ کے چلیں، حالات بدل بھی جاتے ہیں، حالات چینج ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، چہرے بدل جاتے ہیں، لوگوں کے دن بھی بدل جاتے ہیں، تو لہٰذا سوچ سمجھ کے اس ملک کے لیے کام کریں اور اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں۔ جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا تھا سینٹ کا، سینٹ میں اگر اپوزیشن سینٹ کا بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر تماشا لگے گا اور خان صاحب کو پھر سرپرائز ملے گا اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ آئی۔ اچھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی، تو میرا چونکہ ابھی سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں، اب تو چونکہ آپ نے اس پارٹی کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، فیصلہ سازی میں بھی، مشوروں میں بھی ماضی میں شامل رہے، الگ بات ہے کہ خان صاحب نے بعد میں ان پہ کوئی عمل درآمد کسی کے مشورے بھی نہیں کیے، اچھے ساتھیوں سے محروم ہو گئے۔ اب کون سا جہانگیر ترین لائیں گے سارے الیکشن جیتنے کے لیے؟ ان کے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اسٹیبلشمنٹ کے، اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو شو آف ہینڈز پہ بھی لے آؤں، لوگوں سے جو بھی میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ کروں، لیکن ہوگا نہیں۔ اگر اپوزیشن اس گیم میں رہی تو خان صاحب کے لیے سرپرائز ہوگا، اگر اپوزیشن نکل جاتی ہے تو پھر آپ اکیلے جنگل میں جو آپ کا دل کرے کریں، اپوزیشن تو نہیں ویسے ہوگی۔ سر آپ کی کیا انفارمیشن ہے آج کا جہانگیر ترین کیا کر رہے ہیں، اور پنجاب میں وہ سرپرائز کوئی دے سکتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں؟ کچھ ظاہر ہے گروپ ان کے پاس موجود تو ہے۔ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں لوگوں کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ کو بہت پیسے چاہیے، اس کے لیے بہت سا انفلوئنس چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے پاس وہ انفلوئنس بھی ہے اور وہ پیسے ہیں۔ جو لوگ پالیٹکس میں پیسے خرچ کرتے ہیں وہ شاید اب خان صاحب کے ساتھ دوبارہ کبھی نتھی نہ ہو، اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں سدا پرائم منسٹر رہوں گا اور یہ سب کچھ میرے پاس رہے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ یہاں بہت سے لوگ آئے، بہت سے چلے گئے، جن کا نام بھی شاید کوئی نہیں جانتا، صرف ایک فوٹوگراف ضرور لگی ہوئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر تو ریزائن نہیں آتے اور وہ لوگ پالیٹکس میں رہتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں خان صاحب کو سرپرائز ضرور دیں گے وہ لوگ۔ اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشن، یس، دیکھیں اپوزیشن میں جو پارٹیاں ہیں وہ پیسے خرچ کرنا جانتی ہیں، اور جو یہاں انفلوئنشل لوگ سینٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے 20 25 30 کروڑ روپیہ کوئی میں نے نہیں رکھتا ایک سیٹ کے لیے، وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی ایم پی او کو لاسٹ ٹائم اگر 3 کروڑ پہ وہ بکے تھے تو اس دفعہ 4 کروڑ ریٹ ہوگا۔ اگر جتنی مہنگائی کر لی ہے تو 5000 ہوگا، اگر 5 کروڑ ہوگا، اگر زیادہ مہنگائی ہوگی تو 6 کروڑ ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس طرح کی جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا بھی معیار جو ہے مہنگائی ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس کے حساب سے ساری چیزیں مہنگی ہوگی تو وہ ان کا بھی تو ریٹ مہنگا ہونا چاہیے نا۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ ایک بات جو بیگ صاحب نے کہی کہ اپوزیشن جو ہے اگر اس گیم میں رہی تو عمران خان کے لیے سرپرائز ہو سکتا ہے۔
اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔